ربك يبسط الرزق لمن يشاء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اللهم رب زدنی علما۔ قابل عزت حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزت دار اسلامی ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم سب کو انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہم سب کو مسلمان بنایا۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی، محبوب نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ سب سے پہلے میں آپ سب کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہم سب کو تمام باتیں سننے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کے بعد سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج میں جس موضوع پر کچھ گفتگو کروں گا وہ ایک چیز ہے، اور اس چیز کو آپ نعمت بھی کہہ سکتے ہیں اور مصیبت بھی۔ آج میں آپ کے سامنے جس چیز کا ذکر کروں گا اس چیز نے ہمارے پورے لائف اسٹائل کو تبدیل کر دیا، پورے جیون کو بدل دیا، پوری زندگی کی رفتار کو چینج کر دیا۔ آج میں جس چیز پر آپ کے سامنے گفتگو کروں گا وہ چیز بنی اس لیے تھی تاکہ وہ ہماری غلام رہے، لیکن آج ہم اس کے غلام ہو گئے۔ آج میں جس چیز کا ذکر کروں گا اس چیز نے ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے ختم کر دیا اور عبادت کے شوق کو بھی بالکل ختم کر دیا۔ اور وہ چیز کیا ہے جانتے ہیں؟ وہ چیز ہے موبائل۔
چھوٹی سی چیز دنیا کے اندر، چھوٹی سی چیز ہے موبائل، اور اس موبائل کے اندر پوری دنیا ہے۔ موبائل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے، اور یہ نعمت ہم سے پہلے کسی کو نہیں ملی، ہمیں ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو، شمار نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت موبائل ہے، کتنی عظیم نعمت ہے۔ اس موبائل نے پورے ہمارے لائف اسٹائل کو بدل کر کے رکھ دیا۔ آدمی پہلے کہیں سے سفر کر کے جاتا تھا، گھر والے بیچارے پریشان رہتے تھے، نہ جانے خیریت سے ہی اپنی منزل پر پہنچ پائے یا نہ پہنچ پائے، لیکن آج موبائل نے اس کو بڑا آسان کر دیا۔ آپ کہیں بھی جائیں، آپ کے گھر والوں کو معلوم ہے، ہر 1 گھنٹے میں گھر والے فون کر رہے ہیں۔ آپ کی ٹرین کی جانکاری بھی گھر والوں کو وہ کہاں تک پہنچی ہے۔ اس موبائل نے ہمارے سفر کو آسان کر دیا۔ آج سے 10 سال پہلے لیٹر اور خط جانے میں سال کا بھی وقت لگ جاتا تھا، لیکن آج 1 سیکنڈ کے اندر آپ واٹس ایپ پر کوئی چیز بھیجیں، 7 سمندر پار 1 سیکنڈ کے اندر پہنچ جائے گی۔ تو یہ موبائل اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے، لیکن ہاں یہ موبائل نعمت کے ساتھ مصیبت بھی ہے۔ اور کب ہے؟ جب موبائل ضرورت سے زیادہ ہو جائے، جب موبائل انسان کا جنون بن جائے، جب موبائل انسان کا شوق بن جائے، جب موبائل انسان کی عقل پر حاوی ہو جائے، تو پھر اس کو ہم نعمت تو نہیں کہیں گے، پھر یہ موبائل مصیبت بن جاتا ہے۔ اور یہ موبائل مصیبت ہے آج کے وقت میں۔ آدمی رات کے 2 بجے تک موبائل پہ لگا ہے، اس کو چاہیے کہ سو جائے اور فجر کی نماز کی پابندی کرے، لیکن موبائل پہ لگا ہے۔ اب آپ اس کو نعمت نہیں کہہ سکتے۔ نماز کا وقت ہو رہا ہے لیکن آدمی گیم میں لگا ہوا ہے، پھر یہ موبائل نعمت نہیں ہے۔ جمعہ کا ٹائم ہے، خطبہ سننا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر کسی کو منع بھی کرے کہ یہ غلط کام نہ کرو تو وہ بھی گنہگار ہوگا۔ جمعہ کے ٹائم بھی ہم موبائل چلائیں، یہ نعمت نہیں ہو سکتا ہے۔ تو موبائل نعمت ہے، لیکن جب یہ ضرورت سے زیادہ ہو جائے، جب یہ جنون کی حد تک اور شوق کی حد تک چلا جائے اور ہمیں عبادت سے غافل کر دے، تو یاد رکھیے یہ موبائل نعمت نہیں رہتا ہے، بلکہ یہ موبائل مصیبت بن جاتا ہے۔ اور یہ موبائل سے کیا کیا فتنے آج کے وقت میں ہو رہے ہیں، بے شمار ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ فتنے آج کے خطبے میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں۔ موبائل کے فتنوں میں سے ایک فتنہ جانتے کیا ہے؟ موبائل نے ہمیں کیسے برباد کیا؟ موبائل یہ فضول خرچی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ آپ کے پاس موبائل ہے، صحیح استعمال ہو رہا ہے، اس کے اسپیکر صحیح ہیں، اس کا کیمرہ صحیح ہے، اس کا سسٹم صحیح ہے، لیکن اب نیا موبائل آیا، آئی فون کا نیا ماڈل آیا، اب آپ اس فون کو بیچ دیتے ہیں اور وہ نیا فون لینے کی ہوڑ میں لگ جاتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ جب آپ کا موبائل ٹھیک ہے، جب آپ کا موبائل درست ہے، جب آپ کا موبائل کام کر رہا ہے تو کام چلائیے۔ اب آپ اس موبائل کو بیچ کر نئے موبائل کی ہوڑ میں لگ جائیں، یاد رکھیے یہ کیا ہے؟ فضول خرچی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سورۃ الاسراء میں فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اور وہ کوئی بھی فضول خرچی ہو سکتی ہے، وہ موبائل کی بھی فضول خرچی، وہ بھی فضول خرچی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ ہماری شریعت اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتی ہے کہ موبائل کے اندر بھی فضول خرچی سے کام لیا جائے۔ ارے ہماری شریعت تو اس چیز کی بھی اجازت نہیں دیتی ہے کہ آدمی وضو کے اندر فضول خرچی کرے۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کے پاس سے گزر رہے تھے، اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ وضو کر رہے تھے، اور وضو کے اندر بہت زیادہ پانی بہا رہے تھے۔ ہم اور آپ بھی جب وضو کرتے ہیں تو پورا نل کھولا، کتنا پانی ضائع، کتنا پانی جا رہا ہے، کتنا پانی نالی میں بہ رہا ہے، کسی کو کوئی خیال نہیں۔ یہ حدیث دیکھیے، حضرت سعد وضو کر رہے تھے اور وضو کے اندر زیادہ پانی کا استعمال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آئے سعد یہ فضول خرچی کیسی ہے؟
حضرت سعد کہتے اللہ کے نبی میں تو وضو کر رہا ہوں. آئے اللہ کے نبی کیا وضو میں زیادہ پانی خرچ کرنا بھی فضول خرچی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو. آپ نے فرمایا وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهْرِ جَارٍ، اگر تو بہتی ہوئی نہر کے کنارے پر وضو کرے وہاں بھی زیادہ پانی خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، غور کر سکتے ہیں کہ ایک جائز کام میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جا رہے ہیں لیکن وضو کے اندر زیادہ پانی بہانے کی اجازت نہیں ہے، وضو کے اندر بھی پانی کی فضول خرچی کی اجازت نہیں ہے، تو یہ موبائل کے اندر پیسہ ضائع کرنے کی اجازت ہماری شریعت کہاں سے دے سکتی ہے؟ اس موبائل نے ہمیں واجب چیزوں سے چھوڑ دیا. ماں باپ کی خدمت کرنا واجب ہے، آدمی اپنے ماں باپ کے دوا اور دارو کا انتظام کرنے کے لیے تیار نہیں. حج کرنا فرض ہے، آدمی 1.5 لاکھ کا موبائل رکھا ہوا ہے لیکن حج کرنے کی اس کو توفیق نہیں ہے. وہ جا سکتا ہے لیکن اپنا پیسہ یہاں خرچ کر رہا ہے، وہ حج کرنے کو جانے کے لیے تیار نہیں. ہمارے اٹاوا کے اندر ایک آج کل فیشن بنتا چلا جا رہا ہے، میں اس کو فیشن کہوں گا، عمرے کا فیشن. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ عمرہ کرنے جائیں، لیکن آپ اگر اس کو حج کا بدل سمجھ لیں کہ بھائی پہلے 1 لاکھ میں حج ہوتا تھا تو چلے جاتے تھے، اب 3.5 لاکھ کا حج ہو رہا ہے تو عمرہ کرائیں. نہیں، حج کرنا فرض ہے. اگر آپ کے پاس حج کی طاقت ہے، آپ صاحب مال ہے، صاحب استطاعت ہے، تو حج کرنا ہے آپ کو. عمرہ کر کے آپ اللہ سے بچ نہیں سکتے ہیں. عمرہ ایک الگ چیز ہے، حج فرض ہے، عمرہ فرض نہیں ہے. اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو آپ کے اوپر حج کرنا واجب ہے، آپ عمرے کے ذریعے اپنی جان نہیں چھڑا سکتے. تو ہم نے کیا کر دیا؟ حج کا بدل عمرہ کر دیا. ہاں آپ عمرہ کریں، میں آپ کو نہیں روکتا ہوں، لیکن اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو حج واجب ہے اور عمرہ کر کے آپ اللہ کی یہاں بچ نہیں سکتے. تو اس موبائل نے کیا کیا؟ ہمیں فضول خرچ بنا دیا. واجب میرے بھائیوں، مال دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے اور جب چاہے مال کو چھین لے، وہ بھی طاقت صرف اور صرف رب ذوالجلال کی ہے. اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس کا صحیح استعمال کرو. اللہ نے آپ کو دیا ہے، مساجد میں استعمال کرو، دینی اداروں میں استعمال کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو. شبابک قبل حرمک، بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو. اور دوسری چیز وغناک قبل فقرک، اپنی فقیری آنے سے پہلے مال و دولت کو غنیمت جانو. اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس کا صحیح استعمال کرو. اپنے مال کی حفاظت کرو، فیوچر میں کب کام آئے. اپنے مال کو دین کے لیے استعمال کرو تو ہماری شریعت کے اندر فضول خرچی کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اس موبائل نے اور ہمارے ساتھ کیا کیا؟ اس موبائل نے ہمارے خشوع اور خضوع کو ختم کر دیا. آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے اور بس ایک فون بج جائے، سارے نمازیوں کی نماز کے اندر خلل ہو جاتا ہے. اور جس کا بجا وہ بے قرار، اس کا نماز میں من نہیں لگتا ہے. وہ یہی سوچتا نہ جانے کس کا فون آیا ہوگا، نہ جانے کس کا ہوگا، ارے کسی پارٹی کا فون نہ آیا ہو، میرے دکاندار کا فون نہ آیا ہو. اس موبائل نے ہمارے پورے خشوع اور خضوع کو خراب کر دیا. اس موبائل نے آج عبادت کو عبادت نہیں رہنے دیا. آج اس موبائل نے عبادت کی روح کو خراب کر دیا. اس موبائل نے کبھی تصور تھا؟ آج سے 20 سال پہلے، میری عمر 28 سال کی ہے، تصور نہیں تھا کہ موبائل کے اندر مسجد کے اندر گانا بج جائے. کبھی آپ تصور کر سکتے تھے؟ لیکن نہیں، آج مسجدوں میں گانا بھی بج رہا ہے. آدمی موبائل کھول کے بیٹھا ہے مسجد میں. یاد رکھیے، آج موبائل ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے بلکہ ہم موبائل کے کنٹرول میں ہیں. وہ جیسے چاہتا ہے ہمیں دکھاتا ہے. آپ اگر یوٹیوب پر کوئی قرآن کسی قاری کو سننے کے لیے آپ یوٹیوب پر جائیں، امام حرم کو بھی سننے کے لیے، پہلے یوٹیوب اپنا ایڈ دکھاتا، اس کی مرضی چاہے گی جیسا دکھائے گا، بعد میں وہ قرآن کی تلاوت دکھاتا ہے. ارے اللہ کے بندو، کم سے کم مسجد کے اندر تو اس کو استعمال نہ کرو. کب کون سی گندی تصویر آ جائے، کب کون سا میوزک آ جائے، کیا آ جائے، ہمیں اور آپ کو کیا پتا ہے. تو کم سے کم مسجد کے اندر تو موبائل کا استعمال کرنے سے بچو، ضرورت کی حد تک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی فرض نماز کے بعد من سبح للہ 33 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے، 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ دے، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دے، اور آخر میں یہ کہہ دے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرما دے گا. آپ دیکھ رہے ہیں کتنا ثواب ہے. لیکن آدمی جب سلام پھیرتا ہے سب سے پہلے موبائل.
کس کا فون آیا, کس کا میسج, کسی کا میسج نہیں, کسی کا فون نہیں, وہ پھر بھی کھول کے بیٹھ گیا, باہر نکل گیا, پہلے فون پہ بات کر لوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے تو ایسے شخص کے اور جنت کے درمیان صرف اور صرف موت کا فاصلہ ہے. آج ہم میں اور آپ میں کتنے لوگ ہیں پابندی کرنے والے ان چیزوں کی, تو آج ہمارا خشوع نہیں رہا, خضوع نہیں رہا. اور یاد رکھیے اگر آپ نماز کے پابند ہیں اور نماز کے اندر خشوع اور خضوع نہیں ہے تو آپ کا کامیاب ہونا بہت مشکل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح المومنون, اور کامیاب ہو گئے مومن. کون مومن؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جو اپنی نماز کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں. نماز کے اندر خشوع کیسے ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتا دیا. الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ وان لم تکن تراہ فانہ یراک. اللہ کے نبی فرماتے ہیں احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. آدمی کہتا مولانا صاحب نماز پڑھتے لیکن نماز کے اندر من نہیں لگتا ہے. میں کہتا ہوں آدمی ان دونوں رولز میں سے کوئی ایک فالو کر لے 100% اللہ کی قسم اس کا نماز کے اندر من لگ جائے گا. کیا کر لے؟ نماز ایسے پڑھے جیسے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ خیال نہ آ پائے تو یہ سوچ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ خیال آ جائے تو میرے بھائیوں نماز کے اندر خوشی اور خضوع پیدا ہو جائے. اور اس موبائل کی کیا مصیبتیں ہیں؟ اس موبائل کی ایک مصیبت یہ ہے آج مسلمان ریاکار ہو گیا, دکھاوا. آپ موبائل پہ چلے جائیں, فیس بک یوٹیوب پر چلائیں, ایسے لوگ ہیں جو اب نماز پڑھتے ہیں نماز کی ویڈیو ڈال رہے ہیں. صبح 4 بجے اٹھے ہیں تہجد مصلی کی ویڈیو ڈال رہے ہیں. ارے اللہ کے بندے, تہجد کا معاملہ تو بندے اور اس کے رب کے درمیان کا ہے, نماز کا معاملہ تو اس کے اور رب کے درمیان کا ہے. یہ فوٹو کھچا کر ڈالنا, یہ ویڈیو بنانا, یہ عبادت کی روح اخلاص ہے. صرف اللہ کے لیے جو کام کیا جائے وہ اخلاص ہوتا ہے, اور اگر اس کے اندر دکھاوا آ جائے تو پھر عبادت کی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت اور کوئی ویلیو نہیں ہے. آج عبادت نہیں رہی, بلکہ آج عبادت کیا ہو گئی؟ آج عبادت کانٹینٹ بن گئی ہے. ایک صاحب نے مجھ سے آ کر کے کہا مولانا صاحب آپ جو خطبہ دیتے اس کے اندر کانٹینٹ بہت شاندار رہتا ہے. میں نے کہا یہ کانٹینٹ کیا ہے؟ تو آج خطبہ نہیں رہا, کانٹینٹ بن گیا. آج قرات نہیں رہی, کانٹینٹ بن گئی. یہ ہے آج اس موبائل نے ہماری عبادتوں کا جنازہ نکال دیا. کسی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا, وہ موبائل کھول کے بیٹھ گیا, وہ موبائل پہ قرآن پڑھ رہا ہے. ارے اللہ کے بندے کیا ضرورت ہے موبائل پہ قرآن پڑھنے کی؟ قرآن پڑھنا تیرے اور تیرے رب کا معاملہ ہے. قرآن پڑھ اپنے گھر کے اندر, مسجد کے اندر موبائل کھول کے بیٹھ گیا اور قرآن پڑھ رہا ہے, کیا مل جائے گا بھائی تجھے؟ تو یہ کیا ہے؟ عبادت کے اندر ریاکاری ہے, دکھاوا ہے. اور یاد رکھو جس طریقے سے ہمارے جسم کے اندر روح ہوتی ہے, عبادت کی بھی ایک روح ہے, اور وہ روح کیا ہے؟ اخلاص. اور جس طریقے سے اگر جسم کے اندر روح نہ ہو جسم بیکار, اگر عبادت کے اندر خلوص نہ ہو تو عبادت بیکار, عبادت مردہ ہے. اور اللہ کی یہاں نہ آپ کی نمازوں کی قدر ہے, نہ آپ کے روزوں کی قدر ہے, اور نہ آپ کے حج اور آپ کے عمرے کی قدر ہے. اب کوئی کہے مولانا صاحب عبادت بھی ہو جائے گی, لوگوں کے لیے پریرنا بھی بن جائے گا, لوگوں کے لیے سبق بھی مل جائے گا, تھوڑے سے ہم مشہور ہو جائیں گے. آئیے میں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کرتا ہوں. یہ حدیث ابن ماجہ کے اندر ہے. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. بالکل متوجہ ہو کر کے یہ حدیث سننا. ہمارا مسئلہ کیا ہے, ہم سنتے ومتے تو ہے نہیں. آدھے لوگ تو جمعے کے اندر نظریں نیچی کر کے پتہ نہیں سوتے رہتے ہیں, کیا معاملہ ہے؟ ارے بھائی جمعے کا معاملہ اب خطیب سے قریب ہو کر کے بیٹھے, اس کی طرف آپ متوجہ دیں. ہمارے کھڑے ہونے کا مطلب کیا آپ ہمیں دیکھیں, ورنہ تو ہم موبائل بجا دیتے یہاں پر, اپنے گھر میں بیٹھ کے ریکارڈنگ کر کے یہاں پر مائک پہ لگا دیتے. ہمارے کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیں دیکھیں, لیکن آپ نظر گردن نیچی کر کے بیٹھے ہوئے. کوئی آتا ہے خطیب ممبر پہ, اب وہ آیا تو وہ اس طریقے سے اتنی لمبی لمبی نماز پڑھتا ہے, اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب امام خطبہ دے رہا اور کوئی آئے تو بس وہ 2 رکعت تحیت المسجد پڑھ کے بیٹھ جائے, اور وہ بھی ہلکی. اور مسئلہ یاد رکھو, آپ مسجد میں آئے, جمعے کی اذان ہو رہی ہے, آپ انتظار نہ کریں کہ جمعے کی اذان کب ختم ہوگی, آپ 2 رکعت پڑھ کر کے فوراً بیٹھ جائیں, کیونکہ جمعہ سننا آپ کے اوپر واجب ہے. اچھی آبادی تو فجر میں ہی نہیں رہتی ہے, تو وہ فجر کی بھی قصر یہی نکالتی ہے پوری.
ہفتے بھر کی بھی قصر یہی نکالتی ہے، اور پھر جب بعد میں 5 یا 10 منٹ ملتے ہیں تب جا کر کے خطبہ سننے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ ہمارا المیہ ہے اس وقت کا، ایک ہفتے کا اجتماع ہوتا ہے مسلمانوں کا، اور میں کہتا ہوں 360 دنوں کی تقریر سے بہتر یہ ایک دن کا خطبہ اور آدھے گھنٹے کا خطبہ ہے۔ لیکن آج ہم نے اس کی اہمیت کو بھی مفلوج کر دیا، آج اس کی اہمیت اور اس کا مقام بھی ہماری نظروں میں نہیں ہے۔ اگر آدمی صرف جمعے کے خطبے کی پابندی کر لے تو میرا خیال ہے اس کو دین کا ایک بہت اچھا حصہ آ جائے گا۔ تو بہرحال میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا، حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ کے نبی میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، لیکن میری نیت 2 طریقے کی ہے، میری نیت 2 طریقے کی۔ میری ایک نیت تو یہ ہے کہ میں جہاد کے اندر جاؤں تو اللہ تعالیٰ مجھے ثواب دے، بہت اچھی بات ہے، یہی نیت ہونی چاہیے۔ لیکن میری دوسری نیت یہ ہے کہ میں لوگوں کے درمیان تھوڑا مشہور بھی ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا لا شیء، تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے تیرے لیے۔ صحابی رسول کہتے ہیں اس نے پھر وہی سوال کیا، اللہ کے نبی نے وہی جواب دیا لا شیء، تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں اس نے تیسری مرتبہ پھر یہی سوال کیا، آئے اللہ کے نبی میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں اور میری نیت یہ کہ مجھے ثواب بھی مل جائے اور لوگوں کے درمیان میرا چرچا بھی ہو جائے، آئے اللہ کے نبی بتائیے میرے لیے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار میں فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے، صرف وہی عمل قابل قبول ہے جو خالص صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے۔ جس طرح اللہ کی عبادت کے اندر کسی کو شریک کرنا شرک ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے خلوص میں، عبادت کے خلوص میں کسی اور چیز کے خلوص کو شامل کرنا، کسی اور نیت کو شامل کرنا، یہ بھی اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ آپ عبادت صرف خالص اللہ کے لیے کریں۔ کتنی عظیم حدیث ہے یہ، لیکن افسوس کی بات ہے آج عبادت عبادت نہیں رہی، عبادت ریاکاری بن گئی ہے۔ آج آدمی روزہ افطار بھی کرتا ہے، روزہ افطار کے اندر 5 آئٹم رہتے ہیں، فوٹو کھینچنے والے 10 رہتے ہیں۔ ارے آپ نے اللہ کی رضا کے روزہ افطار کروایا، ہو گیا کام، اس سے فوٹو کھینچنا، ہر آئٹم کا فوٹو کھینچنا۔ اللہ تعالیٰ جب جنتیوں کا ذکر کرتا ہے، آج میرا خیال ہے فجر کے اندر آپ نے دوسری رکعت میں سورۃ الدہر سنی ہوگی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنتی لوگ وہ ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، جنتی وہ ہیں جو کھانا کھلاتے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، آئے اللہ کے بندو ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے کھلایا ہے، ہم تم سے اس کا بدلہ نہیں چاہتے ہیں، ہم تم سے یہ بھی نہیں کہتے تم ہمارا شکر گزاری کرو، ہمارا شکریہ ادا کرو، لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں۔ جس عمل کے اندر اللہ کی رضا آ جائے وہ عمل بن جاتا ہے۔ آج آپ دیکھیے یہاں پر عمرہ کرنے والا عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، حاجی حج کرنے کے لیے مکۃ المکرمہ گیا، اب وہ حج سے زیادہ وہاں کے فوٹو لے رہا ہے، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے کھڑا فوٹو لے رہا ہے۔ اوہ مسلمان، تو اللہ کے گھر میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے گیا ہے، تو لوگوں کو کب سے خوش کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ ارے وہاں جا کر تو اپنے گناہ معاف کروائے جاتے ہیں، وہاں جا کر کے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے رویا جاتا ہے، لیکن آج تو اس مقدس مقام پر بھی جا کر کے ریاکاری کر رہا ہے، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے کھڑا ہے، خانہ کعبہ سامنے ایسے ہاتھ اٹھائے ہوا ہے، جھوٹا ہے، مکار ہے، یہ دعا نہیں کر رہا ہے بلکہ یہ تو فوٹو کھنچوا رہا ہے۔ آج عمرہ بھی ریاکاری بن گیا، آج حج بھی ریاکاری بن گیا۔ آؤ میں ایک ایسی حدیث آپ کو سناؤں، میرا خیال ہے آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنی ہو۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ موبائل نکلے گا، اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے، جو ہو چکا اس کو جانتا ہے، جو ہو رہا اس کو جانتا ہے، اور جو ہو چکا اس کو جانتا ہے، اور جو نہیں ہوا وہ یہ بھی جانتا اگر ہوتا تو کیسا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا یہ موبائل نکلے گا، اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ لوگ وہاں جا کے ریاکاری کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے ایک دعا نکلوائی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج سے فارغ ہوئے
تو اللہ کے نبی نے دعا کی. جانتے ہو کیا دعا کی؟ اللہم حجت لا ریاء فیہا ولا سمعہ. آئے اللہ یہ جو میں نے حج کیا ہے لا ریاء، اس کے اندر دکھاوا نہیں ہے، ولا سمعہ، اس کے اندر شہرت نہیں ہے. آئے اللہ میں نے خالص تیری رضا کے لیے یہ حج کیا ہے، خالص تیری رضا کے لیے. تو اپنی عبادت کے اندر خلوص پیدا کرو. خلوص نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اپنی امت کا سب سے زیادہ ڈر شرک اصغر کا ہے. صحابہ نے سوال کیا اللہ کے نبی شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الریا، یہ دکھاوا ہے. ہر عمل جس کے اندر دکھاوا آ جائے شرک ہے. اللہ کی رضا کے لیے کریں. اور آپ کو میں قرآن کی سورت پڑھ کے سناؤں، اور میرا خیال ہے ہم میں اور آپ میں سب کو یہ سورت یاد ہوگی. سورۃ الماعون کس کو یاد نہیں؟ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین. اور جہنم ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے. آپ کہیں گے جہنم بھی نماز پڑھنے والوں کے لیے؟ نمازی جہنم میں جائے گا؟ ہاں نمازی جہنم میں جائے گا. کون سا نمازی؟ 5ویں آیت میں فرمایا گیا الذین هم فی صلاۃ فویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون. ایسے نمازی جو اپنی نمازوں کو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، ریاکاری کے لیے، لوگوں میں شہرت حاصل کرنے کے لیے، ایسا نمازی بھی روز قیامت جہنم کے اندر جائے گا. تو میرے بھائیوں اگر یہ چاہتے ہو کہ عبادتیں برباد نہ ہو، اپنی عبادتوں کو چھپا کر کے رکھو. اگر یہ چاہتے ہو آپ کی عبادتیں اللہ کی یہاں قبول ہو جائے، اپنی عبادتوں کی حفاظت کرو. ہم نے کتنا سنا ہے کہ پیسہ کمانا بڑی چیز نہیں ہے بلکہ پیسہ بچانا بڑی چیز ہے. انگلش کی مشہور کہاوت ہے a penny saved a penny earned. 1 روپیہ بچانا 1 روپیہ کمانا ہے. اصل عبادت کرنا نہیں، اپنی عبادت کی حفاظت کرنا. ہم نے کتنا سنا ہے نیکی کر اور دریا میں ڈال. اور قیامت کے دن ایسے بہت سے لوگ آئیں گے. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. جنہوں نے دنیا میں بڑی نیکیاں کی، بڑی محنتیں کی ہوں گی، لیکن کل قیامت کے روز ان کو کوئی بھی فائدہ ملنے والا نہیں ہوگا. تو اپنی عبادتوں کے اندر خلوص پیدا کرو اللہ کی رضا کے لیے. اور آدمی کے اندر جب اللہ کی رضا آ جائے دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، کائنات سے بے نیاز ہو جاتا ہے. پھر اس کو نہ کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ ہوتی ہے، پھر نہ اس کو کسی دشمن کی دشمنی کی پرواہ ہوتی ہے. اس کے دل میں صرف رب کی محبت ہوتی ہے، رب کے لیے پیار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے خلوص ہوتا ہے. تو اس موبائل نے کیا کیا مصیبتیں کھڑی کی؟ اس موبائل نے ہمیں ریاکار بنا دیا، ہماری عبادتوں کو ضائع کر دیا. آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. اس موبائل کی اور کیا مصیبتیں ہیں؟ چوتھی چیز، اس موبائل نے ہمیں جاسوس بنا دیا. آپ مولانا عادل صاحب کے کمرے میں آئے اور غلطی سے مولانا عادل صاحب اپنے کمرے میں نہیں اور فون کا لاک کھلا ہوا ہے، اور آپ کی نظر پڑے گی. آپ سب سے پہلے فون اٹھائیں گے، مولانا عادل صاحب کی گیلری میں جائیں گے، کس کس کے فوٹو ہیں، ان کی یوٹیوب ہسٹری چیک کریں گے، یہ کیا کیا دیکھتے ہیں، ان کی کالنگ کس کس سے کتنی زیادہ ہوتی ہے. یاد رکھو حرام ہے، یہ حرام ہے. اور میں نہیں کہتا ہوں، سورۃ الحجرات اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تجسسوا، اے ایمان والو جاسوسی نہ کرو. یہ حرام ہے کرنا. غلطی سے بچے کیا ہوتے ہیں، موبائل چلاتے ہیں تو کسی کی بیوی کا فوٹو اسٹیٹس پہ لگ جاتا ہے، غلطی سے چلا جاتا ہے کسی اور کے موبائل میں، تو اگر فوٹو آ جاتا تو آدمی کیا کرتا ہے، سب سے پہلے اسکرین شاٹ لے لیتا ہے. حرام ہے. غلطی ہو گئی کیا ہوا. کبھی کوئی ایسی ویڈیو چلی جائے جو اخلاق سے گری ہوئی ہو، کیا ضرورت ہے اسکرین شاٹ. ارے بھائی غلطیاں سب کرتے ہیں، ہم میں اور آپ میں. کون سا شخص پاک ہے، کون سا شخص ایسا ہے جس کے اندر غلطیاں نہ ہو. ایک عالم نے تو کہا تھا کہ اگر آدمی کو اس کے ماں باپ کی غلطیاں بتا دی جائے تو اولاد کبھی ماں باپ سے بات نہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کو چھپا رکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من ستر مسلما ستر اللہ له یوم القیامہ، جو ایک مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز اس سے گناہوں پر پردہ ڈالے گا. نظر انداز کرو ان چیزوں کو، جاسوسی نہ کرو، کسی کی ٹوہ میں نہ لگو، کون کیا کر رہا ہے، کون کہاں جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان کر دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تجسسوا، اے ایمان والو جاسوسی نہ کرو.
اور اس آیت کے خلاصے میں علماء نے لکھا ہے کہ شوہر کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ وہ بیوی کا موبائل بغیر اجازت چیک کرے. شوہر بھی اپنی بیوی کا موبائل بغیر اجازت چیک نہیں کر سکتا ہے. بیوی اپنے شوہر کا موبائل بغیر اجازت چیک نہیں کر سکتی ہے. باپ اپنی بیٹی کا اپنے بیٹے کا موبائل بغیر اجازت چیک نہیں کر سکتا ہے. ہاں علماء نے اس کے لیے کچھ ضوابط بنائے ہیں، وہ الگ ہے، میں کسی موقع پر بتاؤں گا. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ بغیر اجازت کسی کا موبائل چیک کرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کسی سے فون پہ بات کر رہے ہیں اور آپ نے اسپیکر کھول دیا تاکہ لوگ سنیں، حرام ہے آپ اس سے اجازت لیں کہ میں اسپیکر کھول رہا ہوں کہ آپ کی اجازت ہے. اگر وہ اجازت دے دے تب تو ٹھیک ہے، اور اگر اس کو معلوم نہیں ہے یا اس کی اجازت نہیں ہے تو حرام ہے کسی کا موبائل اسپیکر پہ ڈالنا تاکہ اور لوگ سنیں. حرام ہے. آپ کے موبائل میں ریکارڈنگ کا سسٹم ہے، آپ بات کر رہے ہیں اور آپ نے ریکارڈ کر لیا وائس اس کی، حرام ہے. اگر اس کو نہیں پتا، اس کی اجازت نہیں ہے تو حرام ہے. ہماری شریعت یہ نہیں نماز روزے رکھ لی ہو گیا کھیل، نہیں، اتنا آسان نہیں ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے. ہماری شریعت نے سماج کی اصلاح پر جتنا زور دیا ہے، میرا خیال ہے کسی اور مذہب نے اتنا زور نہیں دیا ہوگا. یہ سماج کے اندر ایسی تبدیلیاں آ جائیں، سماج بن جائے. کبھی بتایا کرو غیر مسلموں کو جا کر کے کہ ہماری شریعت اس کی بھی اجازت نہیں دیتی ہے کسی کی کال ریکارڈنگ بھی بغیر اجازت کی جائے. جب جو شریعت اس کی اجازت نہ دے، وہ شریعت خون بہانے کی اجازت کہاں سے دے سکتی ہے؟ تو بہرحال، اور آپ کو ایک میں نکتہ بتاؤں، مسئلہ بتا رہا ہوں، آخری بات، پھر بات ختم کرتے ہیں. آپ کسی کا موبائل چیک کر رہے ہیں، اس کو پتا نہیں، اور اس نے دیکھ لیا وہ آپ کو تھپڑ مار دے، تو جس نے تھپڑ مارا اس پہ گناہ بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرمایا گیا، ایک آدمی کسی کے گھر میں جھانک رہا تھا سوراخ سے. آپ نے فرمایا اگر گھر والا اس کی آنکھ پھوڑ دیتا تو گھر والے پر کوئی گناہ نہیں ہوتا. معلوم یہ چلا کہ آپ کسی کی جاسوسی کریں، آپ کسی کا موبائل بغیر اجازت چیک کریں اور وہ غصے میں آپ کو مارے تو آپ پر گناہ نہیں، اس پر گناہ نہیں. آپ نے کام ہی اتنا گھٹیا کیا ہے. کیا ضرورت ہے کسی کے ٹوہ میں؟ ہماری شریعت نے ایک انسان کی پرائیویسی کا بہت خیال کیا ہے، ایک انسان کی رازداری کا بہت خیال کیا ہے. تو اس موبائل نے ہمیں جاسوس بنا دیا. نہیں میرے بھائیوں، اس موبائل کا استعمال صحیح طریقے سے کرو. اور بھی نکات تھے لیکن وقت مجھے اجازت نہیں دیتا ہے. صرف 50 سیکنڈ میں یہ بتاؤں گا کہ اس موبائل سے بچنا کیسے ہے. میرے وہی جملے جو پہلے تھے وہ اب بھی ہیں. موبائل کو ضرورت تک محدود رکھو. اگر پانی کشتی کے نیچے ہے تو کشتی والے محفوظ ہے، لیکن جب یہ پانی کشتی کے اوپر آ جائے تو کشتی والے ڈوب جائیں گے. یہ موبائل آپ کی انگلیوں کے نیچے رہے تب تو ٹھیک ہے، اگر یہ موبائل سر پر سوار ہو گیا تو یہ آپ کے لیے وبال جان بن جائے گی. اپنے موبائل کے لیے وقت مقرر کرو کہ ہم اس سے زیادہ ٹائم موبائل نہیں چلائیں گے، اور جتنا ہو سکے موبائل کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرو. اور موبائل کے ذریعے جو گناہ ہے، یہ 4 ہی میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. ابھی میں 10-15 اور میرے ذہن کے اندر تھے، لیکن کبھی انشاءاللہ پھر کسی موقع پر بیان کروں گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام باتیں سننے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. کل میرا الہ آباد کے اندر پروگرام تھا، اس کے بعد مجھے کشن گنج نکلنا تھا، لیکن چونکہ وہاں وہ علاقہ پورا سیلاب زدہ ہو گیا اور 2 پروگرام میں نے کینسل کیے. تو یہ بڑا اچھا موقع تھا میرے پاس، گھر بھی میں آ گیا، خطبہ بھی 1.5 سال کے بعد ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو موبائل کے غلط استعمال سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو موبائل کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو فضول خرچی سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ رکھے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جب تک ہم زندہ رہیں توحید پر رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وما توفيقي الا بالله وما علينا الا البلاغ. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.